بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حضرات اساتذہ کرام اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ماشاءاللہ ہمارے ضلع کے قرآن کریم کے مسابقے کی محفل صبح سے منعقد ہے، اور میری خواہش بھی تھی اور کوشش بھی رہی کہ دن کے کسی وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں اور قرآن کریم کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کر کے اپنے آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ مسابقہ ایک ایسے وقت منعقد ہو رہا ہے جبکہ صرف ہمارا خاندان یا ہمارا دارالعلوم ہی نہیں، پورا ملک حضرت مفتی اعظم پاکستان قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے وفات پر رنجیدہ اور مغموم ہے۔ یہ بھی سوال ہمارے سامنے آیا تھا کہ آیا اس فضا میں یہ مسابقہ جاری رکھا جائے یا بند کیا جائے، لیکن یہ سوچا گیا کہ الحمدللہ یہ مسابقہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تلاوت قرآن کریم ہے، اور ہمارے بزرگوں کی تعلیم یہ ہے کہ کسی بزرگ کی وفات پر خیر کا کوئی سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے بلکہ جاری رہنا چاہیے۔ اسی لیے ہم نے دارالعلوم کراچی میں اسباق بھی جاری رکھے، اور یہی رائے ہوئی کہ اس مسابقے کو بھی برقرار رکھا جائے، اور اس کے مطابق الحمدللہ آج یہاں یہ مسابقہ منعقد ہو رہا ہے۔ میری خواہش تھی کہ دن میں کسی وقت حاضر ہوں، لیکن تعزیت کے لیے آنے والے حضرات کا اس طرح تانتا بندھا ہوا ہے کہ مجھے حاضر ہونے کا دن میں موقع نہیں ملا۔ اب بھی اطلاع ہے کہ تھوڑی دیر میں کچھ حضرات کے نمایاں حضرات کے آنے کی اطلاع دی گئی ہے، لیکن یہ چونکہ آخری نشست ہے تو میں نے چاہا کہ میں اس نشست میں شریک ہو کر کم از کم کچھ اپنا حصہ ڈال سکوں۔ یہ مسابقات کا سلسلہ در حقیقت وفاق المدارس العربیہ کی مجلس عاملہ میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ قرآن کریم کی تعلیم و تعلم اور اس کی تلاوت اور تجوید اور حفظ یہ تعلیم کا اعلیٰ ترین موضوع ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں سب سے بہترین لوگ ان کو قرار دیا جو قرآن کی تعلیم یا تو حاصل کریں یا دوسرے کو پڑھائیں۔ اس لیے قرآن کریم کی تعلیم کے بھی دو حصے ہیں، ایک قرآن کریم کی تلاوت اور دوسرے اس کے معانی کو سمجھنا۔ تو جہاں تک معانی کو سمجھنے کا تعلق ہے، الحمدللہ درس نظامی میں تمام مدارس کے اندر وہ علوم پڑھائے جاتے ہیں جس سے کہ انسان کے اندر قرآن کریم کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ لیکن تلاوت قرآن بذات خود ایک عظیم مقصد ہے، اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کے مقاصد زندگی بیان فرمائے اور جو آپ کے کارہائے منصبی بیان فرمائے، ان میں سب سے پہلے ہے یتلو علیہم آیاتہ،
آگے یعلمہ الکتاب الگ حکم ہے، اور یتلو علیہم آیاتہ ایک مستقل مقصد ہے، مستقل کام ہے، مستقل منصب ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فائز فرمایا۔ اور اس بات کو خود قرآن کریم نے سورہ قیامہ میں یہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ جب وحی نازل ہوتی تھی تو قرآن کریم کی آیات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے کے لیے بار بار اپنی زبان سے اس کو دہراتے تھے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول جائیں۔ اس سے آپ پر دوہری مشقت ہوتی تھی، ایک وحی کی مشقت اور دوسرے اس کو یاد رکھنے کے لیے الفاظ کو دہرانے کی مشقت۔ تو اللہ جل جلالہ نے آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اس کی فکر نہ کریں کہ یہ قرآن کریم آپ کو کیسے یاد ہوگا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں جلدی سے اس کو یاد کرنے کے لیے، اس لیے کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ کے سینہ اقدس میں محفوظ کر دیں، یعنی قرآن کریم یاد کرانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب قرآن کریم نازل ہوگا تو آپ کو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کو آپ کے سینہ اقدس میں محفوظ کر دے گی۔ وقرآن، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ سکھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آگے پھر یہ فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کی تلاوت کریں، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کے سامنے تلاوت کی جائے قرآن کریم کی، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جس طرح جبریل امین نے پڑھا اسی طرح اس کا اتباع کیجئے۔ اس پڑھنے کا طریقہ آپ کا وہی ہونا چاہیے جو جبریل امین کا پڑھنے کا طریقہ تھا۔ تو اس کو ایک مستقل ذمہ داری قرار دیا کہ قرآن کریم کی تلاوت بذات خود مقصود، اور اس کو اس طریقے سے پڑھنا جس طریقے سے جبریل امین علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا تھا، اور جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، صحابہ کرام نے ذمہ داری یہ سنبھالی کہ وہ بھی تلاوت اسی طرح کریں جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے۔ اس کے ذریعے ایک عظیم علم وجود میں آیا جس کا نام علم تجوید ہے، کہ اس کو قرآن کریم پڑھنے کی طریقے کی تعلیم، کہ ہر حرف کا مخرج متعین کیا جائے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے، کس حرف میں کیا صفات ہوتی ہیں، کن صفات کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے، یہ ساری تفصیلات علماء امت نے علم تجوید کے اندر جمع کر دی۔ یہ ایک ایسا علم ہے کہ جس کی کوئی نظیر کسی دوسری زبان میں، کسی دوسرے مذہب میں، کسی دوسری ملت میں ملنا ممکن نہیں ہے۔ یہ صرف قرآن کریم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے نہ صرف یہ کہ اس کے الفاظ کو محفوظ رکھا، بلکہ اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی محفوظ رکھا، اور اس کے لیے ایک مستقل علم کی بنیاد ڈال دی گئی جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سا حرف کس طرح ادا کیا جائے۔ لہذا یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تلاوت، نری تلاوت جس میں آدمی سمجھتا نہ ہو، اس کا کیا فائدہ؟ تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تلاوت قرآن بذات خود ایک عظیم نعمت ہے، اور اس تلاوت بھی اس طرح جس طرح جبریل امین علیہ السلام نے تلاوت کی، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ آج کی دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن کریم تو پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح، لیکن پڑھنے کا وہ طریقہ جو صحیح ہونا چاہیے اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات اچھے خاصے فارغ التحصیل لوگ جنہوں نے درس نظامی مکمل کیا، وہ بھی جب تلاوت کرتے ہیں تو اس میں تلاوت میں غلطیاں ہوتی ہیں۔
لہٰذا وفاق المدارس العربیہ کی مجلس عاملہ نے یہ بات طے کی کہ لوگوں میں اس کا شوق اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہ قرآن کریم کو بہتر سے بہتر انداز میں پڑھا جائے، ایسے مسابقات منعقد کرنے چاہیے کہ جس سے لوگوں میں اس کا شوق پیدا ہو۔ تو الحمدللہ آج پورے پاکستان میں ڈویژن کی سطح پر مسابقات پورے پاکستان میں منعقد ہو رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ یہ صوبائی سطح پر ہوں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ قومی سطح پر ہوں گے، ملکی سطح پر ہوں گے۔ تو آج الحمدللہ دارالعلوم کورنگی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ مسابقہ شروع ہوا ہے، اور یہ مسابقہ جو ہے یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کو مسابقہ کہتے ہیں، کہ آدمی ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ دنیاوی معاملات میں مسابقہ بری چیز ہے کہ آدمی اس فکر میں رہے کہ جتنا پیسہ دوسرے کے پاس ہے میرا اس سے زیادہ ہو جائے، کسی کا مکان اچھا ہے تو میرا مکان اس سے بہتر ہو جائے، کسی کا لباس اچھا ہے تو میرا لباس اس سے بہتر ہو جائے، کسی کی دولت اتنی ہے تو میری اس سے زیادہ ہو جائے۔ یہ سب مسابقہ جو ہے دنیا کے معاملات میں مذموم ہے، برا ہے، ناجائز بھی ہے کہ اس فکر میں آدمی رہے کہ میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں۔ لیکن دین کے معاملات میں مسابقہ خود قرآن کریم نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ جو جنت کی نعمتیں بیان فرمائی گئیں اس کا بیان کرنے کے بعد قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ ایسی چیز ہے جس میں مسابقہ کرنے والوں کو مسابقہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تم تیزی سے دوڑو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ لہذا قرآن کریم کی تلاوت یا قرآن کریم کے حفظ یا قرآن کریم کے معانی کو سمجھنے میں اگر کوئی مسابقہ ہو تو یہ عین اجر و ثواب کا سبب ہے انشاءاللہ، اور اس سے قرآن کریم کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوتا ہے اور اللہ جل جلالہ سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مسابقات منعقد کیے گئے ہیں۔ ہمت افزائی پیش نظر ہے ان بچوں کی جو قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، جو قرآن کریم یاد کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کی تلاوت کی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ مسابقات جو مقصد ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت صحیح طریقے سے کی جائے، اس کے حصول میں انشاءاللہ یہ بہت ممد و معاون ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے۔ اور میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، میرا دل چاہتا ہے کہ کچھ طلباء کی میں تلاوت سن کر پھر جاؤں، تو آپ حضرات سے یہ کچھ گزارشات کرنی تھیں۔ ان گزارشات کے بعد میں دعوت دیتا ہوں مسابقے کے منتظمین کو کہ وہ میرے سامنے کچھ بچوں کو تلاوت کروائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔